الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل ست تعظیم و تکریم بزرگوں دوستو، اس خلاق عالم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، اتنی زیادہ نعمتیں کہ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو جتنی بھی نعمتیں آئیں، بے شمار نعمتیں آئیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی جس کو قرآن میں بھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ وہ ایسی نعمت عطا فرمائی کہ وہ نعمت عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں، تو اس قرآن مجید کا چونکہ ہم ایک درس کا سلسلہ وار درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو چونکہ قرآن مجید سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھاک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے
اسے مذکورہ باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، دوسرے عقل اور تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم صرف عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ غرض جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کی کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے۔ مثلا کسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے اسی ذریعے کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے، اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کی بجائے وحی کا منصب ہے، اور ان کے ادراک کے لیے صرف عقل پر بھروسہ کرنا یہ درست نہیں۔ جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود کا ہی قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے، لیکن جو شخص اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں
ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائے، نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا ہو، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے کہ جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکیں؟ اگر اللہ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ اور وحی اور رسالت کا یہ مقدس سلسلہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب کسی انسان پر نہ وحی نازل ہوگی اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، شیخ محی الدین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، اور دوسرے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدہ کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ اور جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ اور وحید کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی، اور بعض اوقات
اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ اور وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں۔ بہرکیف حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی۔ اور وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مکہ مکرمہ میں مقام ایجاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ اور چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کی ہے۔ یہ شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اور وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے، اسے اصطلاح میں نفث فی الروع کہتے ہیں۔ تو یہ تھے وحی کے طریقے کہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل ہوتی تھی۔ تو آج کا درس اس بات پہ مکمل ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، چونکہ یہ وحی کے ذریعے نازل ہوا تو وحی اس کی ضرورت کیوں کر پیش آئی، اور وحی جو حضور پر نازل ہوتی تھی اس وحی کے کیا طریقے تھے، اور پھر آگے نزول قرآن کا جو ایک سلسلہ چلے گا، نزول قرآن کی جو تاریخ ہوگی انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک لم یزل اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہمارے لیے زاد آخرت بنائے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔